باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 4 دن ایسے ہیں کہ قرآن کریم کے مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے معنی، مفاہیم، تقاضے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ایسے ہیں کہ جن 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے لیے رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں، کیونکہ ہمارا دین دین مکمل ہے۔ ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ بعض اوقات ہمارے بچے، ہمارے نوجوان کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمارا دین نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ آج کے جملہ مسائل کا حل پیش نہیں کر سکتا۔ یہ خیال ہی غلط ہے، اس خیال کو ہی ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا، دین مکمل ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ذہن انسانی کی امامت تا قیامت قرآن کریم ہی کرتا رہے گا، اور جو بھی عہد ہو اس عہد سے آگے ہمارا دین کھڑا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہماری خوش بختی کہ آج ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک مقبول اور محبوب نام، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ قاف اور آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور آپ کا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے، بس آپ اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دیجئے جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال عبدالرشید صاحب ہیں کوئٹے سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، بعض چیزوں سے لوگ یہ بدشگونی لیتے ہیں، کیا اسلام میں اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں قوم عاد کے حوالے سے بعض دنوں کو نحس کہا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سیدنا و مولانا محمد
اللہم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا طیرۃ، بدشگونی، بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے۔ انما الطیرۃ شرک، جو جن چیزوں سے لوگ بدشگونی لیتے ہیں اگر وہ ان کو قسمت کے معاملات میں مؤثر بالذات مانے تو یہ تو شرک ہو جاتا ہے، ٹھیک، ورنہ گمراہی ہے۔ جہاں تک قوم عاد کا، قوم سمود کا تعلق ہے، قوم عاد کا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، تو ان پر عذاب آیا اور 8 دن اور 7 راتیں مسلسل لگاتار تند و تیز آندھیاں ان پر چلتی رہیں، جہاں تک کہ ان سب کو خشک تنے کی طرح زمین پر پھینک دیا گیا، جیسے بے جان لکڑی کے تنا ہوتا ہے، خشک خالی تنا ہوتا ہے، لکڑی کے اندر سے خالی ہوتی ہے۔ تو چونکہ وہاں پر نحسات کا لفظ آیا، نحس کا لفظ بھی آیا، جی، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی دن بذات ہی نحس ہوتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے اس زمانے میں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا، اور اس کی نحوست ان پر عذاب الہی کی شکل میں مسلط ہو گئی۔ لیکن کسی دن کو اپنی ذات میں نحس نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا تعلق احوال کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک ہی دن میں کہیں پر جنازہ اٹھتا ہے، کہیں پر شادی ہو رہی ہوتی ہے، کہیں خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہوتے ہیں، تو جہاں کہیں بجتی ہیں شہنائیاں کہیں ماتم بھی ہوتے ہیں، لہذا وہ ان لوگوں کے لیے اس وقت ایک تصور پیدا ہوتا ہے، اور لہذا یہ کہنا کہ کوئی خاص وقت نحس ہے یا خاص دن نحس ہیں، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ سائرہ صاحبہ کا سوال ہے آپ کی خدمت میں کہ مفتی صاحب، بعض لوگ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں میرے بیٹی کی قسم، یا بعض کہتے ہیں میرے باپ کی قسم، کیا ایسی قسم کھانا جائز ہے اور یہ قسم منعقد ہو جاتی ہے؟ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنے باپ دادا کی قسم کھاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ دادا کے ناموں سے قسمیں نہ کھاؤ۔ من کان یحلف فلیحلف باللہ، یا من کان حالفا فلیحلف باللہ، کہ جو قسم کھانا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی نام، اس کی ذات و صفات کی قسم کھائے، اور غیر اللہ کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ لغو ہے، یہ بے معنی ہے۔ خواہ وہ لوگ بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائے، یا یہ کہے کہ تمہیں میرے سر کی قسم، میری جان کی قسم، محبوب کی قسم، یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں، ان کی شریعت میں قطعاً
کسی صورت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا یہ منعقد ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہ منعقد نہیں ہوتی، نہ اس پر کوئی حکم مرتب ہوتا ہے۔ اچھا، اصل کے اعتبار سے لغو ہے تو کوئی اس کا کفارہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، البتہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زاہد اقبال صاحب ہیں کوٹ اردو سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی یا ثالثی کونسل کی اجازت کو لازمی قرار دیا ہے، کیا عدالت کا یہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہے؟ سابق صدر ایوب خان کے زمانے میں فیملی لاز آرڈیننس جی، ایک جاری کیا گیا تھا، اسی کے تحت یہ ہمارے نکاح نامے کے جو پروفارمے ہیں بنے ہوئے ہیں، رجسٹریشن کا نظام ہے، وہی قانون تاحال چل رہا ہے۔ تو اس میں چونکہ تھا کہ اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو ثالثی کونسل میں جائے گا، اور وہ کونسل اگر اجازت دیتی ہے کہ ایسے حالات ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ طلاق نہیں دے سکتا۔ ٹھیک، ہماری ہر سطح کی عدالتیں چونکہ اسی قانون کو فالو کر رہی ہیں، یہ قانون شریعت تو نہیں ہے لیکن لا آف دا لینڈ جسے کہتے ہیں کہ ملکی قانون ہے۔ ٹھیک، لہذا یہ کہنا کہ اگر کوئی شخص ثالثی کونسل کی منظوری کے بغیر یا بیوی سے اجازت مانگے بغیر دوسرا نکاح کرتا ہے تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، یہ شریعت کی روح سے قطعاً درست نہیں ہے۔ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، البتہ اگر وہ اس کے لیے اپنی بیوی کو راضی کر لے تو اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر برادری میں بیٹھ کر اپنا مسئلہ بیان کرے کہ میں دوسری شادی کیوں کرنا چاہتا ہوں، اس کی وجوہ کیا ہیں، اور وہ اس سے مطمئن ہوں تو اچھی بات ہے۔ تو اس کو ہم چونکہ ہم شریعت کے اصولوں کی روشنی میں بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس کو سفارش کے درجے میں رکھنا تو اچھی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ ایسا نکاح جو بیوی کی موجودہ بیوی کی اجازت کے بغیر کیا جائے یا ثالثی کونسل کی اجازت کے بغیر کیا جائے، وہ شریعت کی روح سے منعقد نہیں ہوتا، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ان قوانین کو ہم اسلامی نظریاتی کونسل میں تھے تو اس کے بارے میں ہم نے ہماری اس زمانے کی کونسل نے 2001 سے 2004 کے درمیان پورے نکاح نامے کے فارم پر نظر ثانی کی تھی، اور اس کو شریعت کے مطابق اس قانون کے بارے میں سفارشات پیش کی تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں پارلیمنٹ نے کوئی قانون آج تک بنایا نہیں ہے، تو قانون تو برسر زمین وہی چل رہا ہے اور عدالتیں اسی قانون کو فالو کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بصورت دیگر، یعنی آپ ہی کے بات کو ذرا سا آگے بڑھا رہے ہیں کہ اگر کوئی شرعی قوانین اور ریاستی قوانین میں ٹکراؤ ہو جائے، ایک دوسرے سے متصادم ہو جائیں، تو مجھ جیسا ایک عام آدمی کیا کرے؟ اللہ سے دعا کرے ہم اور آپ سب مل کے اور پوری قوم کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اور پارلیمنٹ کے ممبران کو اللہ تعالیٰ خواب غفلت سے بیدار فرمائے، ان کو توفیق دے کہ چونکہ ہمارے دستور نے ان کو پابند کیا ہے، جس دستور کا انہوں نے حلف اٹھا رکھا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون
نہیں بنے گا اور جو قوانین موجود ہیں جاری ہیں انہیں شریعت کے مطابق بدلا جائے گا تو وہ اپنی اس آئینی اور دستوری اور دینی ذمہ داری کو پورا کریں اور ان قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں. لیکن جو ہمارا دستوری اور قانونی نظام ہے وہ یہ ہے کہ جو فیصلہ عدالتیں کر دیں رائج الوقت قوانین کی روشنی میں تو پھر برسر زمین نافذ تو وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو عوام الناس کے لیے ضروری ہے کہ جو لا آف دا لینڈ ہو، جو ریاستی قانون ہو، اس پر عمل کیا جائے. نہیں، ان کے عوام الناس کے پاس تو اختیار نہیں ہے. نہیں، اختیار یعنی وہ بدل نہیں سکتے، بدل تو پارلیمنٹ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان پر ان کی مرضی کے خلاف بھی نافذ ہو جاتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے. مسلط ہو جاتا ہے تو عوام بیچارے مجبور ہیں ہاں. اور کیا کریں. اچھا، پھر لوگ آئے دن باتیں بناتے ہیں. آپ سروے کر لیں تو علماء کے ہاں آپ کو 2 شادیاں کم ملیں گی، ہمارے جاگیرداروں کے ہاں، بڑے بڑے سرمایہ داروں کے ہاں زیادہ ملیں گی. تو ان کو چاہیے کہ بھئی ان چیزوں کو اسلام کے مطابق کر دیں. اچھا، چونکہ ان پر قانون حاکم بھی نہیں ہوتا، وہ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اجازت نہ بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں. آئے دن یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، عدالتوں میں فریادیں ہوتی ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ پوری قوم اور پارلیمنٹ اور حکومت مل کر اپنے دستوری میثاق کو پورا کریں اور مروجہ قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کام ہے حکمرانوں کے کہ وہ ضرور اس طرف توجہ دیں. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو اس حلف کی خلاف ورزی ہوگی. اللہ اکبر، اس حلف کی خلاف ورزی ہوگی. اللہ اکبر. حلف آئین میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سودی نظام کو اس ملک سے رفتہ رفتہ باہر نکال دیا جائے گا. ہاں، لیکن نہیں ہو رہا. لیکن نہیں ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جس ملک میں سودی نظام چل رہا ہو اس ملک میں پھر دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فضل اور رحمتیں اللہ نازل کرے اس ملک پر. تو قولی اقرار، عملی انکار. بلکہ ماضی میں چیف جسٹس تھے ڈاکٹر نسیم حسن شاہ، جی، جو ہمارے ایک سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کے سسر صاحب بھی تھے شاید. جی ہاں، ایسے ہی تھا. ہاں، تو ان کے سامنے ایک مسئلے میں یہ کہا گیا کہ یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے اور دستور قرار دیتا ہے کہ قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے. کچھ صدارتی استثناءات اور ان چیزوں سے متعلق تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ دستور میں ہے تو صحیح، لیکن دستور کے جو آرٹیکل ہیں وہ ایک دوسرے پر اوور رول نہیں کر سکتے. حالانکہ قرآن و سنت کی بالادستی کا جو آرٹیکل ہے اسے تو دستور پر حاکم ہونا چاہیے. اگر وہ دستور پر حاکم نہیں ہے تو پھر دستور میں لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جی. تو اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت کی بالادستی کی جو دستوری آرٹیکل ہے اسے ہمارے دستوری نظام پر اور جو قانونی نظام پر حاکم ہونا چاہیے. جی ہاں، اصولی طور پر یہی ہونا چاہیے. دین کی روح متاثر نہ ہو، دینی اقدار متاثر نہ ہو، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان. اللہ اکبر. محمد نعیم صاحب ہیں. سوال ان کا یہ ہے کہ کیا فوت شدہ کافر کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ بیمار ہو تو عیادت کر سکتے ہیں؟ فوت ہو جائے تو اس کے اقارب سے تعزیت کر سکتے ہیں؟
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سابقون الاولون مہاجرین و انصار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، یقولون، اللہ فرماتا ہے کہ ان کی شان یہ ہے، ان کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، کہ ہمارے پروردگار تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے، اور رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب، اے پروردگار تو مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے اور سارے اہل ایمان کو بخش دے کہ جب اللہ تعالیٰ کا میزان عدل قائم ہوگا۔ لہذا آخرت کی فلاح و نجات کا مدار ایمان پر ہے، تو جو کافر ہے، مشرک ہے، تو اس کا جس کا ظاہراً کفر پر، شرک پر انتقال ہوا ہے، تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ ہاں زندہ ہے تو ہدایت کی دعا اس کے لیے کر سکتے ہیں، البتہ اگر بیمار ہو جائے تو عیادت کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور اگر کسی کا انتقال ہو جائے، وہ کافر ہے، تو اس کو تعزیت کے ہوتے ہیں، معنی ہوتے ہیں صبر کی تلقین کرنا۔ تو صبر کی تلقین جو زندہ کرنے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے تو اس حد تک اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن دعائے مغفرت کی اجازت کافر و مشرک کے لیے نہیں ہے، کافر و مشرک کے لیے نہیں کر سکتے، اہل ایمان کے لیے کی جا سکتی ہے۔ عبداللہ صاحب کا سوال ہے، چھوٹا سا سوال، بڑا اہم سوال، مفتی صاحب کیا رکوع اور سجدے میں تلاوت کر سکتے ہیں؟ رکوع اور سجدے میں تلاوت نہیں کر سکتے، تشہد کی حالت میں بھی تلاوت نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رکوع سجود میں تلاوت سے روکا گیا ہے، لہذا اس میں اللہ کی تعظیم بیان کرو، جیسے سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں اور رکوع میں یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، تو یہ تسبیحات پڑھی جائیں، اور آیات قرآنی بنیت تلاوت پڑھنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ تلاوت کا مقام نہیں ہے، خواہ فرض نماز ہو یا نوافل۔ فرض نوافل میں آیات قرآنی جو دعائیہ ہیں انہیں بنیت دعا پڑھ سکتے ہیں، بنیت تلاوت نہیں۔ جیسے یہ قرآن ہے، جب ہم تلاوت کریں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو تلاوت کر رہے ہوں تو نیت تلاوت سے نہیں پڑھیں گے رکوع میں اور سجود میں، لیکن نیت دعا نوافل میں پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن فرض نمازوں میں نہیں ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ اور رکوع میں سبحان ربی العظیم، بس اس کے سوا کچھ نہیں، باقی سب مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، کچھ سوالات ویڈیو کوئسچنز، پھر سوالات یہاں سے بھی لیں گے انشاءاللہ۔ پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حدیث کی روشنی میں ہے کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے،
تو ماں کے حقوق کے بارے میں تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمیں آگاہی ہے، آپ ہمیں باپ کی رضا کے بارے میں تھوڑی اچھے سے آگاہی دے دیں۔ کیا اچھا سوال ہے اس بچے کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بچے نے سوال یہ کیا ہے مفتی صاحب کہ ماں کے حقوق اور ماں کی رضا، ماں کا مقام، ماں کا احترام، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن باپ کے حوالے سے کہ باپ کا مقام کیا ہے، پھر ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے اس بچے نے کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو اس کو وہ چاہتے ہیں، یہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ ذرا اس کو باپ کے مقام کو واضح کیا جائے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، جس میں ماں اور باپ دونوں شامل ہیں کہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یعنی جو ماں باپ دونوں یا کسی ایک کو ناراض کرے گا تو اللہ کو ناراض کرے گا، اور جو ماں باپ دونوں کو راضی کرے گا تو اللہ کو راضی کرے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہما جنتوں کا و ناروں کا، ماں باپ دونوں تمہاری جنت ہیں اور تمہارا جہنم ہے۔ یعنی اگر تم ان کی خدمت کرو گے، فرمان برداری کرو گے، راضی رکھو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر ان کی پر سختی کرو گے، ان کو اذیت پہنچاؤ گے، ان کو ناراض کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو قرآن و حدیث میں فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، صرف ماں دونوں کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر وہ دونوں تمہارے ہوتے ہوئے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، یا ان میں سے کوئی ایک، صرف ماں یا صرف باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو نہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحًا مِّنَ الذُّلِّ، اور اپنی اطاعت کے بازو ان کے آگے پھیلا دو، سراپا اطاعت بن جاؤ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہو کہ اے پروردگار، جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے شفقت سے، محبت سے، پیار سے، نرمی سے، ملائمت سے، ملاطفت سے پالا تھا، تو اسی طرح میرے ماں باپ کے ساتھ رحم کا سلوک فرما۔ اچھا، یہاں تو ہو گئے دونوں، ماں باپ دونوں۔ اس بچے کا سوال ہے کہ صرف باپ کے حوالے سے کہ باپ کا مقام کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ حدیث کی روح میں کہ من پوچھا گیا کہ من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو فرمایا امک۔ اس نے پھر پوچھا کہ کون ہے؟ تو فرمایا امک۔ پھر پوچھا تیسری بار تو کون ہے؟ تو امک۔ چوتھی بار پوچھا، فرمایا کہ ابوک، تمہارا باپ۔ تو یہ علماء نے فرمایا کہ حق میں 3 درجے ماں کے زیادہ ہیں باپ کے مقابلے میں، لیکن تعظیم باپ کی زیادہ ہے۔ حق ماں کا زیادہ ہے، تعظیم باپ کی زیادہ ہے، لیکن دونوں کے حقوق پر متوجہ کیا ہے قرآن نے، ماں اور باپ دونوں کا ذکر کیا تھا۔ حضرت لقمان
نے جو وصیت کی تھی وہاں پر بھی دونوں کا ذکر ہے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جی ہاں، اور اطیع والدی کا فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی فرمان برداری کرو۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ میرے ماں باپ بڑی سختی کرتے ہیں تو کیا کریں؟ تو صحابی نے عرض کیا وَإِن ظَلَمَا اگر ماں باپ زیادتی کریں تو حضور نے 3 مرتبہ کہ وَإِن ظَلَمَا ماں باپ زیادتی کریں تو تب بھی تم فرما برداری کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انتا و مالکا لے ابی کا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہو، لہذا باپ اولاد کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر بھی تصرف کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ باتیں ناظرین تک پہنچنی چاہیے کہ ہمارا دین باپ کے مقام کو کہاں متعین کرتا ہے، کہاں رکھ رہا ہے باپ کا مقام۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ماں باپ تو ہمارے وجود میں آنے کا سبب ہے، جی ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ربوبیت اپنی صفت بیان کی اور ماں باپ کی بھی بیان کی۔ جی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور ربوبیت کے معنی کیا ہے کہ کسی چیز کو نقطۂ آغاز سے لے کر بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچا دینا۔ تو اللہ اس بات پر قادر تھا کہ کن فرماتا تو سب لوگ عاقل بالغ جوان تندرست شکل میں کھڑے ہو جاتے سامنے، لیکن اللہ کی سنت جلیلہ نے یہ چاہا کہ ان کی تخلیق میں ترجیح ہوئے، قطرہ آب سے شروع ہو اور پھر ماں کے بطن میں رحم میں 9 ماہ گزاریں اور تدریجی ارتقاء ہو، پھر پیدا ہوں تو ان کی ڈیپینڈنسی یا انحصار ماں باپ پر ہو، یہاں تک کہ بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچیں۔ تو رب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور رب مجازی والدین ہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ نے والدین کو وسیلہ بنایا اس تربیت کا، نشو و نما کا، ارتقاء کا اور مرتبہ کمال تک پہنچانے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے بات فرمائی رب کی، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی آپ نے بات فرمائی۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا ادا کرو شکر اور اپنے والدین کا ادا کرو شکر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ والدین کے مقام کو اللہ تعالیٰ کتنا بلند فرما رہا ہے، بہت بڑا۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں جناب والا۔ السلام علیکم مولانا صاحب، آپ سے سوال ہے کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ سنت میں کیا فرق ہے اور کیا ان کے ادا نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے؟ جناب، سنت اپنی اصل کے اعتبار سے فرائض سے زائد عبادت ہے، اور سنت اس عبادت نافلہ کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرتے تھے، جن میں آپ نے ہمیشگی فرمائی، انہیں سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ مؤکدہ کے معنی کہ جن کی بہت تاکید کی گئی ہو، اور جن کو کبھی چھوڑ دیا ہو اور اس درجے کی ہمیشگی نہ ہو تو انہیں سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں کہ ان کی تاکید اس درجے میں نہیں ہے۔ اگر سنتوں کو، سنت مؤکدہ کو کبھی احیاناً ترک ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، مثلاً گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے
اور ایک ایسے وقت میں گھر پہنچا کہ اتنا وقت ہے کہ فرض پڑھ لے، وقت نماز کا ختم ہوا جا رہا ہے، تو پھر وہ سنتوں کو چھوڑ لے اور فرض پڑھ لے۔ اسی طرح سے سفر میں سنتوں کو چھوڑنے کی اجازت دی ہے، لیکن ویسے سنت مؤکدہ کا تارک گنہگار ہوگا، اور سنت مؤکدہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور حضور نے ان کی ہمیشگی فرمائی ہے، تو ہمیں بھی ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے یہ، اور سنت مؤکدہ کی جو آپ نے بات فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سنت مؤکدہ کی جو ادائی ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ اپنے رسول سے ہمیں کتنی محبت ہے۔ بالکل، یہ حضور کی چونکہ اہتمام ادا کیے جاتے ہیں اور حضور کی محبت میں ادا کیے جاتے ہیں، تو اس سے حضور سے جو ہماری قربت ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، اس کا اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک آدھ سوال یہاں سے رکھتے ہیں، پھر اگلا سوال وہاں سے لیں گے۔ اشر صاحب کا سوال ہے کہ اگر کسی نے نظر مانی ہے اور پوری نہیں کی تو اس کا کوئی کفارہ ہے؟ اول تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَوْفُوا نُذُورَكُمْ، اپنی نظروں کو پورا کرو۔ ٹھیک۔ نظر جو اصطلاحی اور فقہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مانی جاتی ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، انہیں چاہیے کہ اپنی نظروں کو پورا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نظر ماننے کا حکم نہیں دیا، جی ہاں، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کی۔ فرمایا کہ نظر سے اللہ کی تقدیر بدلتی نہیں ہے، بخیل سے کچھ مال نکل جاتا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ نظر مان کر کوئی بندہ ایک ایسی چیز کو اپنے اوپر واجب کرتا ہے جو اللہ نے اس پر واجب نہیں کی، اور پھر اگر وہ ادا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے۔ اگر جیسے کوئی یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا یا 10 روزے رکھوں گا، یا میرا فلاں کام ہو گیا یا مریض شفا یاب ہو گیا تو میں 10 مساکین کو 2 وقت کھانا کھلاؤں گا، یا یہ میں عمرہ کروں گا، یا میں اتنے نوافل پڑھوں گا، تو اگر مانی ہے تو اس کو پورا نظر پوری کرنی چاہیے، مگر اللہ نے اس پر یہ واجب نہیں کی تھی۔ ہاں، اگر کوئی نظر مانتا ہے اور پورا نہیں کرتا تو پھر نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے، اور قسم کا کفارہ قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، کہ قسم کا کفارہ یہ ہے، اور یہ اس قسم کے بارے میں ہے جو آنے والے زمانے کے بارے میں آدمی قسم کھائے کہ میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اگر وہ اس قسم پر پورا اترتا ہے تو الحمدللہ، نہیں اترتا تو پھر اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ 10 مساکین کو 2 وقت کھانا کھلانا، اپنے اوسط معیار کے مطابق، یا ان کو لباس فراہم کرنا، اور جو یا غلام آزاد کرنا، یا یہ نہ کر سکے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ،
بہتر یہ ہے کہ تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، قسموں کو پورا کرو۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اگر کسی نے قسم کھائی کسی ایسی بات کی کہ جس پر قائم رہنا شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من حلف یمیناً فرأى غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ ولیفعل الذی هو خیر۔ جس نے کسی بات کی قسم کھائی، مثلا کہا کہ اللہ کی قسم میں تم سے کبھی کلام نہیں کروں گا، تو 3 دن سے زیادہ ترک تعلق ناجائز ہے، تو ایسی قسم کو توڑ دے اللہ کے رسول نے فرمایا، اور قسم کا کفارہ ادا کرے، اور جو کام خیر ہے وہ کام انجام دے۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ ماضی میں ایک واقعہ ہو چکا ہے اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے، تو اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ انما الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس بغیر حق وعقوق الوالدین والیمین الغموس، کہ کبیرہ گناہوں میں سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، قتل ناحق کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا۔ اس کا کفارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ توبہ کریں، کیونکہ غمز کے معنی ہیں پانی میں ڈوب جانا، گویا وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا کر گناہوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ اللہ سے توبہ کرے اور بار بار کرے، اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ کیوں کہ قسم کھانے کے معنی کیا ہے کہ ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں اپنے اس قول پر یا فعل پر۔ تو اگر کسی معزز آدمی سے کوئی کہے کہ میں ایک خلاف واقع بات کہنے جا رہا ہوں، آپ میرے حق میں گواہی دے دیجئے گا، تو وہ کہے گا جی میری عزت نفس، میرا شخصی وقار اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جس بات کو ایک معزز انسان کی غیرت گوارا نہ کرے، اللہ کی غیرت کیسے گوارا فرمائے گی؟ ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتُقْسِطُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اگر قسم کھا لی کسی نے کہ میں تمہاری کبھی مدد نہیں کروں گا اور ضرورت مند ہے، تو اب یہ مالدار ہے، دے سکتا ہے، لیکن کہتا ہے میں تو قسم کھا چکا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو اپنی قسموں کا بہانہ نہ بناؤ کہ تم یہ کہو کہ ہم کسی کے ساتھ نیک برتاؤ نہیں کریں گے، انصاف نہیں کریں گے، لوگوں کے درمیان صلح نہیں کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ نیک کام کرو اور قسم کا کفارہ ادا کرو، اس پر قائم رہنا جو شریعت کے خلاف درست نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال رکھتے ہیں یہاں سے، یہ ہیں شعبان صاحب، محمد شعبان ملتان سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کسی چیز کی ایڈوانس پیمنٹ کرنا کیسا ہے؟ ایڈوانس پیمنٹ کر کے مال پر رعایت حاصل کرنا کیسا ہے؟ بیانے پر بیانہ کرنا کیسا ہے؟ اور دکانداروں کو سونے کے بنے ہوئے سیٹ دے کر ان سے پیسوں کے بجائے سونا لینا کیسا ہے؟ یہ تو بہت سارے سوالات ہو گئے ان کے ہاں، ارشاد۔ ایڈوانس تو دے سکتے ہیں، بے کی ایک قسم بے سلم ہے، جی، اور بے سلم یہی ہے کہ مثلا پیسے پہلے دے دے، ٹھیک، اور اسے کہے کہ فلاں وقت میں مثلا 10 من گندم کو سودا کیا اور کہے کہ یہ پیسے لے لیں، اور 1 مہینے بعد مجھے 10 من گندم دے دینا، اس کو بے سلم کہتے ہیں۔ اس میں ساری قیمت پہلے دے دی جاتی ہے۔ اجازت ہے؟ اجازت ہے، اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص نقد دے کر کوئی چیز لیتا ہے اور وہ پیسے میں تخفیف کرتا ہے تو اس میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے۔
آگے کون سا سوال ہے؟ سونے کے بنے ہوئے سیٹ دے کر ان سے پیسوں کی بجائے سونا لینا کیسا ہے؟ اگر سونے کا سیٹ دے کر سونا لینا ہے تو پھر برابر وزن ہونا چاہیے، اچھا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ بیع الذہب بالذہب والفضة والفضة، کہ سونے کو سونے کے بدلے میں بیچو، مثلاً بمثل سواء بسواء یدم بید والفضل ربا، برابر برابر ہو اور ہاتھ کے ہاتھ ہو، ورنہ زیادتی جو ہے ربا ہوگی۔ لہذا سونے کا اگر سونے کے ساتھ لین دین ہے تو برابر ہونا چاہیے، کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا جو اس نے کہا کہ بے پر بے کرنا، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دو آدمیوں کا لین دین ہو رہا ہے اور تیسرا آدمی مثلا وہ کہتا ہے یہ 500 روپے میں یہ گھڑی ہے فرض کرو، لے رہا ہوں، قیمت طے کر رہے ہیں، وہ کہتا نہیں میں اس کو 600 روپے لے لیتا ہوں، اور یہ جائز نہیں ہے۔ کہ فرمایا کہ کسی کی بے پر بے نہ کرو، ولا یسوم علی صوم احد، دونوں میں اگر بھاؤ تاؤ چل رہا ہے جسے بے مساومہ کہتے ہیں، ابھی فکس نہیں ہوا، تو آپ بیچ میں انٹروین نہ کریں۔ ولا تناجشو، تناجش بھی نہیں کرو۔ تناجش یہ ہے کہ دو آدمی لین دین کر رہے ہیں، ایک قیمت طے ہو رہی ہے، تیسرا اس کا لینے کا ارادہ نہیں ہے مگر خریدار کو جوش دلانے کے لیے کہتا ہے یار یہ تو مجھے دے دو، یہ تو اس سے زیادہ پیسے کی ہے، تاکہ وہ جوش میں زیادہ دے، اس کو بھی منع کیے گئے حدیث پاک میں۔ ہاں بیع من یزید حدیث میں آیا کہ وہ جائز ہے، کہ جس کو نیلام کہتے ہیں کہ اوپن رکھے اور کہہ دے کہ بھئی اس کی یہ قیمت ہے، جو زیادہ دے تو اس میں جو زیادہ آفر کرے اس کو بیچ دے، وہ جائز ہے۔ اور جب تک لین دین ہو رہا ہے تو تیسرا آدمی انٹروین نہ کرے، مداخلت نہ کرے، حتیٰ یبتاع او یذرا، یہاں تک کہ وہ خرید لے یا پھر چھوڑ دے کہ بھئی ٹھیک ہے میں نہیں لیتا، تو پھر دوسرا آدمی آ کے اپنا معاملہ طے کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں جناب والا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا زکوٰۃ پہ دوائیاں دی جا سکتی ہیں؟ کیا زکوٰۃ میں دوائیاں دی جا سکتی ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، اگر وہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے تو اسے دوائی دے کر اس کو مالک بنا دیں، جیسے کپڑا دے کر اس کا مالک بنا دیں تو جائز ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ مستحق ہو، مستحق زکوٰۃ ہو تو زکوٰۃ ادا ہو، زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے۔ ایک سوال اب یہاں سے رکھ لیتے ہیں ہم، یہ سوال ہے عبدالسلام صاحب کا۔ سوال یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے فضائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی روشنی میں بعض لوگ ایک دوسرے کو جمعے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، بعض اسے پسند نہیں کرتے کہ اسلاف سے ایسے شواہد ثبوت کے ساتھ نہیں ملتے، آپ فرمائیے۔ یقیناً جمعے کے فضائل بہت ہیں، قرآن مجید میں ایک مستقل سورہ مبارکہ سورۃ الجمعہ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس کے دوسرے رکوع میں جمعے کے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی احکام بیان کیے کہ من ترک ثلاث جمعات تہاونا، کہ جو 3 جمعے سستی کی بنا پر چھوڑ دے گا اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ لوگ جمعے کو ترک کرنا چھوڑ دیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ البتہ یہ سوال، اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی کے دن انہیں ان کے بدن میں روح پھونکی گئی، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن
انہیں جنت سے نکالا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو بہت سے واقعات جمعۃ المبارک کو پیش آئے۔ باقی رہا یہ سوال کہ مبارکباد دینا، احادیث مبارکہ سے تو یہ ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دینا چاہے تو ممانعت بھی نہیں ہے، اچھی بات ہے، مبارک دن ہے، تو ہاں اس کو سنت سمجھ کر نہ مبارکباد نہ دے، اور ویسے مبارکباد دینا چاہے تو دے دے، کیونکہ یہ سید الایام ہے۔ ہاں سید الایام ہے، عید المومنین ہے، مبارک اور مقدس دن ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے معزز علماء سے، اور ان آیات کو عہد حاضر سے جوڑتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات، ان کے معنی مفاہیم کیا ہیں، ان کی تفسیر اور تشریح کیا ہے، اور قرآن کریم کی ان آیات کے ہم سے تقاضے کیا ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء، اللہ اکبر، اللہ اکبر، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں مفتی منیب الرحمن جیسے علماء نصیب ہوئے۔ وقت ہمارا آج کے پروگرام کا مکمل ہوا۔ آپ ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین انسان کو حفاظت میں رکھتا ہے، دین انسان کو حفاظت میں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں